اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2 سلوس 2 تہائی، تو پورے مال میں سے 2 تہائی بیٹی کو دے دیا، بیوی کو 8واں حصہ دے دیا، باقی جو مال بچے گا وہ میت کے بھائی اور بہنوں کا ہے. انشاءاللہ آگے تفصیل آئے. یعنی تقریباً 80% مال عورتوں کے پاس گیا، 2 بیٹی اور 1 بیوی، 80% تک کے مال تقریباً ان کے پاس چلا گیا، 2 تہائی اس کا اور 8واں حصہ بیوی کا. تو قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ اصل میں عورتوں ہی کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے نازل ہوئی. اور افسوس کی بات یہ کہ آیتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، تلاوت میں پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دور میں بھی وہی صورتحال ہے. جیسے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، ہم نے بھی وہ رواج قائم کر دیا کہ ہمارے یہاں بھی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں مل رہا. ہاں تو بنیاد اس لیے جب شروعات ہوئی ہے تمہید نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سورۃ النساء میں جہاں پر وراثت کے احکام کا بیان شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے، چھوڑ کر کے وفات پا گئے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے. شروع میں بالکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. للرجال کا مطلب ہوتا ہے مردوں کا حصہ ہے، مردوں کو دینا پڑے گا. لیکن یہ مت سمجھو کہ صرف مردوں کا حصہ ہے. بھئی اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ فرما دیتا تھا لوگوں کا حصہ ہے، لیکن مرد اور عورت کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ مرد تو اپنا حصہ نہیں لے رہے تھے، عورتوں کا حصہ کھا لیا جاتا تھا. تو خاص تاکید فرمائی گئی جیسا حصہ مردوں کا ہے ویسا ہی حصہ عورتوں کا بھی ہے. حصے کی مقدار میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، پر اپنے حصے پر جیسا حق مردوں کو حاصل ہے عورتوں کو بھی اپنے حصے پر ویسا ہی حق حاصل ہے. سمجھے کیا بات کہی میں نے؟ حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. بھئی آدمی کی وفات ہوگی، بیٹی کو بیٹے کا نصف ملے گا، بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں الگ الگ طرح کی. ہاں وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی موقع ملا تو بیان ہوگا. حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، پر اپنے حصے پر جیسے لڑکے کو حق حاصل ہے ویسے ہی لڑکی کو بھی اپنے حصے پر حق حاصل ہے. حق میں کوئی کمی نہیں. جتنا حق مرد کا ہے، جیسا حق مرد کا ہے ویسا ہی حق عورت کا بھی. پر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا سمجھتا ہے میرا زیادہ حق ہے، لڑکی کو دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، جو مرضی میں آیا دے دیا. ایسا نہیں چلے گا. فرمایا للرجال نصیب. نصیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ. ہاں اب ایک جگہ فرمایا نصیبا مفروضا، طے شدہ حصہ. حصے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کا ایک پورشن ہے جو اس کو پورا دینا پڑے گا، حصہ ہے اس کا. ہاں کوئی صدقہ خیرات نہیں مانگ رہی تمہاری بہن تم سے، نہ تمہارے مال میں سے کچھ مانگ رہی ہے. اس کا بھی باپ ویسا ہی باپ ہے جیسا تمہارا باپ ہے. کہ ایسا ہے کہ بیٹوں کا باپ تو زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کا باپ کم ہوتا ہے؟ ایسا ہے بھائی، جیسے بیٹا اولاد ہے ویسے بیٹی بھی اولاد ہے، کہ دونوں میں کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہمارے دین میں تو اس حد تک کہ بیٹے اور بیٹیوں میں انصاف کرنے کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا آیا تو گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی تو گود میں نہیں بٹھایا، کنارے پہ زمین پہ بٹھا دیا، بغل نہیں بٹھایا پر زمین پہ بٹھا دیا. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو فرمایا حل عدلت بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ بیٹا آیا تو گود میں بٹھایا، بیٹی آئی تو زمین پر کیوں بٹھایا؟ بیٹی بھی تو تمہاری اولاد ہے جیسے بیٹا تمہاری اولاد ہے. اگر بیٹے کو گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی گود میں بٹھاؤ. گود میں بٹھانے کے معاملے میں بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ عدل کرو. بیٹے کو گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی گود میں بٹھاؤ. ہاں یہاں بیچاری کا حصہ ہی نہیں لیا جاتا مال میں، بیٹا پورا ہڑپ کے بیٹھ جا رہے ہیں. شریعت گود میں بٹھانے کے بارے میں بھی روک رہی ہے کہ کہیں بیٹی کے حق میں زیادتی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے. یا پورا اس کی پراپرٹی لے کر کے بھائی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے. ہاں نصیب کا طے شدہ حصہ. نصیب کا مطلب ہوتا ہے طے شدہ حصہ. جتنا حصہ طے ہے اتنا دینا پڑے گا. اپنی مرضی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، اماں نے زیور بنایا تھا وہ زیور تم لے لو،
प्रॉपर्टी में हिस्सा मत मांगो, बहुत जगहों पे चलता है कि जेवर दे दो बस चल गया। हाँ, जो कैश है उससे हिस्सा ले लो, घर में हिस्सा मत लो। क्यों नहीं हिस्सा लो घर में? अरे घर में हिस्सा ले लो कि हम कहाँ जाएंगे भाई, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम कहाँ जाओगे? घर में उसका हिस्सा बन रहा है, उसका हिस्सा दो, बेचना पड़े तो बेचो। अगर 4 भाई है, एक घर है, रहने के लिए काफी नहीं है तो बेचते हो ना, तो ठीक है, बहन भी है तो बेचो हिस्सा, या उसका हिस्सा अगर वो राजी है तो उसी से खरीद लो। 50 लाख का घर है, मान लीजिए 10 लाख का उसका हिस्सा बन रहा है, 10 लाख उससे लेकर के उसका हिस्सा खरीद लो अगर वो राजी है। ये बहाना नहीं चलेगा कि घर बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम है। आपको जो हिस्सा बन रहा है वो देना पड़ेगा, तयशुदा हिस्सा है। हाँ, जहेज में भी दिया था इसलिए अब यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? जहेज में आपने बेटी को थोड़ी दिया था, जहेज में तो आपने दामाद को दिया था। 2 दामाद को और काट लो हिस्सा बेटी का, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ, दामाद को 2 और बेटी का हिस्सा काट लो, ऐसा नहीं चलता। और जहेज में अगर दिया भी था तो जहेज उसकी जरूरत है, नफके पर जो पैसा खर्च होता है वो विरासत में नहीं काटा जाता। भाई मान लीजिए कि मेरा एक बच्चा बीमार हो गया, इलाज में उसके 10 लाख रुपया चला गया, तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी में से 10 लाख उसको कम दिया जाएगा कि तुम्हारे इलाज में क्योंकि 10 लाख अब्बा ने खर्च किया था तो अब तुमको विरासत में 10 लाख कम मिलेगा? नहीं ना। जहेज अगर मान भी लिया जाए कि मुआशरे में लड़की की शादी बगैर जहेज के नहीं होनी तो बाप को मजबूरन बेटी को जहेज में कुछ देना पड़ रहा है, तो भाई ये लड़की की जरूरत है। किसी औलाद में से किसी बच्चे की जरूरत पे अगर कुछ पैसा ज्यादा खर्च हो गया तो विरासत में उसको माइनस नहीं किया जाएगा। बहाने अलग अलग तरह के, कोई कह रहा है घर में हिस्सा ले लो, दुकान में हिस्सा मत लो, ऐसा नहीं चलेगा। 1-1 रुपया तकसीम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ विरासत के मसले को लोगों ने छोटी बात समझ ली। अल्लाह ने फरमाया इन्नल लदीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीम का माल जालिमाना तरीके से खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहे हैं। जहन्नम की आग है। अल्लाह के नबी के ज़माने में यतीमों का माल खाया जाता तो यतीमों के बारे में कहा गया, हमारे ज़माने में औरतों का माल खाया जाता।